أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام زبردستوں کا زبردست وہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اللہ جو تمام کائنات کا متصرف اور منتظم ہے وہ رب العالمین جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے رب العالمین جس کے ساتھ جیسے جہاں کر سکتا ہے کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا اور اللہ رب العالمین کے صفات میں سے یہ صفت موجود ہے کہ وہ ہم یسألون یہ مکلف مخلوقات جتنے بھی ہیں خواہ وہ انبیاء ہے کہ امت ہے خواہ وہ بادشاہ ہے کہ رعیہ ہے خواہ وہ مالدار ہے کہ غریب ہے ہر ایک فرد سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہ پوچھنا یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں جو عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں رب العالمین کو پتہ نہیں ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں
اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ گچھ اس لیے مقرر کیا ہے، اور ہمارے ساتھ کرامن کاتبین بھی مقرر ہیں، وہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ہر اچھی بات ہر بری بات وہ لکھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے دنیا کا ماحول ہے کہ جب انسان جو کام کر لے، جو غلطی کر لے، اس سے منکر ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور جب حاضر ہو جائے اور اللہ پوچھے کہ اے انسان، اے میرے بندے، یہ کام آپ نے کیا تھا، اس وقت پہ کیا تھا، اس ٹائم پہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ تو اس وقت ہم منکر بھی نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کرامن کاتبین کو بولیں گے کہ اس کا وہ رجسٹر وہ لے آؤ، وہ نام اعمال لے آؤ، اس کے سامنے رکھو، تو سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس میرے عمل نامے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تو نہ میرے چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں نہ بڑے گناہ چھوڑے ہیں، بلکہ سب اسی میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد محمل اور بیکار اور عبث نہیں تھا کہ جاؤ دنیا میں جو مرضی ہے کرتے ہو کرو، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، نہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کامیابی اور ہمارے فلاح کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام بھیجے ہیں۔ ان انبیاء اکرام نے ہماری روزمرہ کی تعلیم ہمیں دی کہ انسان یہ کام کرو گے فلاح اور کامیابی حاصل کرو گے، یہ کام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو جہنم کی آگ اور اللہ رب العالمین کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو مہینہ ہم پہ گزر رہا ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے جب آسمان اور زمین پیدا کیے اس وقت سے لے کر آج تک سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات وواحد بین جماد الاخری و شعبان، 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ جماد الاخیر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ان 4 مہینوں میں جو انسان جس طرح عمل کرے گا رب العالمین اسی طرح جزا و سزا اس کو ڈبل دے گا۔ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی جزا ہمیں ڈبل ملے گا، برے عمل کریں گے تو برا جزا اور سزا ہمیں ڈبل ملے گا۔ اسی دن پہ جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، 10 مبشرہ میں ہے، جلیل القدر صحابی ہے، ثانی خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ان کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسلام کو مضبوط کرے، کس پہ؟ عمر رضی اللہ عنہ پہ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہی دعا سنی تھی کہ اللہ اسلام کو مضبوط کرے بأحد الرجلین، 2 بندوں پہ، ایک ابو جہل جو اس وقت کا بڑا آدمی تھا اور ایک عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کو کون پسند آیا؟ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کو پسند آئے اور وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حرم میں کھلی نماز نہیں پڑھی تھی، جب عمر ایمان لے آئے تو ہم حرم میں جا کے کفار کے سامنے کھلے نماز پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ آ جائے۔ عمر ایمان لے آیا، یہ بطحا کا مقام میدان
اس میں آ جائے پتہ چل جائے گا۔ تو اتنا بہادر انسان اللہ رب العالمین نے اسلام کو دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو اس عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں جتنے بھی وحی آئے ہیں 22 مقامات پہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق پہ آئے ہیں۔ جب شہید ہو رہے تھے تو دعا کیا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلد اور مسجد میں شہادت کی موت دے دیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین نے کیسے دعا کیا؟ ابو لؤلؤ الفیروزی جب انہوں نے صبح کی نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر پہ مارا، 5-6 وار کیے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پاس آئے تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ بیٹا دیکھو کس نے مجھے مارا، اور سب کچھ چھوڑو لیکن پیچھے تلاش کرو، تفتیش کرو کہ کس نے مجھے مارا۔ ان کے بیٹے نے فرمایا کہ بابا جان آپ کو مجوسی ابو لؤلؤ الفیروزی اس نے مارا۔ تو کہتے ہیں بس میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ کیسے دعا؟ کہ کافر کے ہاتھ سے مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے رسول کے بلد مدینہ میں ہوں، اللہ کے رسول کے مسجد نبوی میں ہوں، جو دعا میں نے مانگی تھی وہ پوری ہو گئی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں میرے صحابہ میں، میرے ساتھیوں میں، کہ وہ جب اللہ رب العالمین پہ قسم کر لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں، لأبرّ، رب العالمین ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک عمر بھی ان میں سے تھے رضی اللہ عنہ کہ جو بات کرتے تھے اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ میں نے مختصر اس لیے ذکر کیا میرے محترم ساتھیوں کہ اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ خلیفہ تھے، دوسرا خلیفہ تھے، ہمارا رجحان جو ہے یہ آج کل محرم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت والے یہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، اور ہمارے صحابہ کو ماننے والے جو ہیں وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر آتے ہیں۔ کس پر؟ حسین رضی اللہ عنہ پر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات ایک قسم کی گالی بنی ہوئی ہے کہ یزید کو ہم کیا کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو جس کو ہم گالی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یزید کے بچے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو نہ منافق بولو نہ کافر بولو، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیز پہ وہ پاک صاف ہو اور یہ کفر کا فتویٰ آپ پر لگ جائے۔ میں آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کرتا ہوں، ٹائم تو تھوڑا ہے لیکن پھر بھی جو میرے ناقص علم کے مطابق میں نے جو سیکھا ہے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے مارا ہے۔ اور ہم جو یہ یزید کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو لعن طعن کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یزید کا صرف اور صرف 100 میں سے 1% ہاتھ تھا۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہاتھ تھا اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے گریوان میں سوچیں، ہم روزمرہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ہمیں کچھ نہیں بولا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بندوق اٹھا کے اپنے بھائی کو مار دیتے ہیں، ہمیں تو کسی نے بھی لعن طعن نہیں کیا۔ یہاں حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کو جو لوگ بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں، اپنا مقصد ہے، اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے جو تھوڑے بہت پیسے کمانے ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں۔
معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسی یزید ابن معاویہ رضی اللہ رحمہ اللہ کے لیے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو بہت صحابہ مدینہ میں موجود تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے گورنر کو بولا کہ جاؤ ان صحابہ کو بولو کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، آپ یزید کے ساتھ کیا کریں؟ بیعت کریں۔ ان صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک خلیفہ موجود ہے، دو خلیفوں کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکتے، بیعت نہیں کر سکتے، جب آپ فوت ہو گئے اس کے بعد دیکھا جائے گا، مسلمانوں کے مشورے سے جو بھی آ گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں، میں امیر المؤمنین ہوں، میرا حکم آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ بعض صحابہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، کیونکہ مکہ حرم ہے، وہاں لڑائی جنگ یہ تو حرام ہے، تو وہاں پناہ لینے چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ خود پہلے مدینہ آئے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ مکہ چلے گئے تو ادھر مکہ پیچھے چلے گئے، ان سے بات کی، انہوں نے نہیں مانا، واپس آ گئے۔ یہاں کوفیوں میں جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجے کہ آ جاؤ، دیکھو آپ کے لیے ہم نے بیعت شروع کیا ہے، اتنے لوگوں نے آپ کی ایک دن میں بیعت کر لی، اتنے لوگوں نے دوسرے دن میں بیعت کر لی، اتنے لوگوں نے تیسرے دن میں بیعت کر لی۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ 150 سے زائد خطوط حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ان کوفیوں نے بھیجے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کوفی لوگ صحیح بول لیں گے کیا۔ جب وہ چلے گئے تو کوفیوں نے اس کو ادھر پکڑ لیا اور شہید کر دیا۔ وہاں سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا اس وقت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا تھا۔ وہ جب آئے، حسین رضی اللہ عنہ کو بولا کہ ہاں جو بات کوفیوں نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یکم المحرم الحرام سے۔ یہاں صحابہ اکرام میں سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر صحابہ حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو کوفہ کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ کوفیوں نے آپ کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا دھوکے سے، یہ بہت دھوکہ باز لوگ ہیں، مت جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو کس قسم کے خطوط آئے، دیکھو میں نے اپنے چاچا زاد بھائی کو بھی بھیجا ہے، اس نے بھی مجھے حال احوال دیا کہ لوگ تیار ہیں، اسی طرح یہ دوسرا بندہ بھی آیا۔ انہوں نے بولا جو کچھ بھی ہے کوفیوں میں جو ہے تو کوئی ویسے بات نہیں ہے، بات نہیں مانی، چل پڑے۔ یکم محرم الحرام کو مکہ سے نکلے، جب کوفہ کے قریب پہنچے تو یہاں بس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو یزید کی غلطی تھی وہ یہاں تھی کہ کوفہ پہ نعمان ابن بشیر صحابی جلیل القدر رضی اللہ عنہ وہ والی تھے۔ اس یزید نے کیا کیا، اس صحابی کو دور کر کے اس کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں پہ والی مقرر کر دیا۔ اور یہ انسان جو تھا بہت سنگ دل انسان تھا۔ یزید نے اسی والی کو کہا تھا کہ دیکھو اس کو شہید نہیں کرنا، بلکہ اس کو اس بات پہ راضی کرو کہ وہ آئے اور میرے ساتھ بیعت کرے۔ جب کوفہ کے پاس پہنچے، عامر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد نے قافلہ بھیجا اور حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ تابع ہو جائے ہمارا۔ والی نے اس طرح حکم دیا، اس نے 3 باتیں کی۔ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کتنے نرم انسان تھے۔ اس نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں چلا جاؤں واپس مکے کی طرف، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں یزید کے پاس خود جا کے بیعت کر لوں، اور یا مجھے چھوڑ دو کہ میں جدھر جہاد شروع ہے ادھر جہاد کی طرف چلا جاؤں۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کی۔
عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بات تو بہت اچھی ہے، اس نے ڈائریکٹ جواب بھیجا والی کی طرف. والی نے بولا کہ نہیں، بیعت کرنی ہے تو ادھر ہمارے سامنے کرے، نہیں تو نہیں. حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا کہ نہیں میں بھی نہیں مانتا. بس آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ والی، یہ کمانڈر جو ہے یہ نرم ہے، اس کو بھی دور کر دیا. یہ سعد بن ابی وقاص کو، اس کو بھی دور کر دیا. اس کے بعد دوسرے کو لے کے آیا. اس والی کے پاس ایک بندہ موجود تھا، ذوالجوشن نام تھا، وہ بہت سنگ دل تھا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ عقیدہ سے شیعہ تھا. اس نے والی کو دل میں ڈالا کہ کیا بات ہے، کیوں نرم پڑتے ہو، حسین رضی اللہ عنہ کون ہے، سخت بن جاؤ اور جاؤ اس کے ساتھ قتال کرو. یہ والی خود ہی آیا اور اس کے ساتھ قتال شروع کر دی اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جب ان کا سر مبارک یزید کے پاس گیا تو یزید بھی جو ہے تو خفا ہوئے، بہت روئے کہ میں نے تو آپ کو نہیں بولا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ادھر ایک بات ذکر کی کہ یزید کی جو گناہ تھا وہ کیا تھا، صرف اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ انہوں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو ولایت سے دور کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تھا. یہ بہت سخت انسان تھا. اگر یہ نہ دور کرتے تو نہ یہ لڑائی ہوتی اور نہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے اور نہ یہ مسئلہ برپا ہوتا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں میرے محترم ساتھیوں، ہم لوگ حسین رضی اللہ عنہ کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابی ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبوئوں میں سے ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھ لیں تو صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور عقیدہ کی حالت میں دیکھا ہو. تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اس یزید نے بہت صحابہ اکرام دیکھے تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اپنے والد معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ تابعی تھے. اور ہم ایک مشہور تابعی کو پیچھے گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے میرے محترم ساتھیوں تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور یہ اشہر الحرم کہ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اچھے عمل کرو گے تو اچھا اور ڈبل اجر ملے گا، برے عمل کرو گے تو اس برے عمل کے سزا بھی کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فلا تظلموا انفسکم، اپنے اوپر اے میرے بھائیو، اے میرے بندو، اے میرے امتیو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، کسی کو لعن طعن مت دو، کسی کے پیچھے باتیں مت کرو. بس صرف اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اتنا بولو کہ اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے، اللہ کے پاس گیا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دینے والا ہے. اگر کسی کے پیچھے ہم بات کریں گے، کسی کے پیچھے لعن طعن کریں گے تو یہ لعن طعن اور بات کرنا ہمارے لیے مصیبت پر ہے، ہمارے گلے پہ وبال جان بنے گا، ہم ہی جہنم کے ایندھن بنیں گے میرے محترم ساتھیوں. ان کو کیا اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ایک امت تھی جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کسب کیا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کو اپنا جواب دیں گے. ابھی ہم جو ان کے پیچھے لگے ہوئے لعن طعن کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ عمل ہمارے لیے کل جو ہے تو وبال جان بنے گا. اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیوں کیا تھا؟ اے اللہ اس طرح آپ کا اس کے ساتھ کیا کام تھا؟ آپ کون ہو سکتے ہو؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ملائک کو فرمائیں گے کہ کھینچو اس کو جہنم کی طرف. کیوں؟ ایک انسان کے پیچھے بات کرنا، ایک انسان کے پیچھے لعن طعن کرنا وہ اللہ رب العالمین کو اتنا مقبوض ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کو میں نے خلق تو بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس انسان کی بے عزتی کرے، کوئی اس انسان کے پیچھے باتیں کرے، اور میں خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس انسان کو اٹھا کے آگ میں ڈال لوں، بلکہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کے فلاح کے لیے، اس کے لیے میں نے جو جنت تیار کیا ہے، جو نعمتیں تیار کیے ہیں،
اس نعمت اور اس جنت کے لیے اس کو میں حقدار بناتا ہوں کہ یہ انسان اس کا حقدار بن جائے. لیکن ہم خود اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے اس پہ مبتلا ہو گئے ہیں، اور نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، بس ایسے ویسے بات لوگوں کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں. جیسے کہ شیطان نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ آپ نے تو مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے جہنمی اور لعنتی بنا دیا، صرف ایک بات کرتا ہوں، کیا مجھے قیامت تک زندہ رکھیں. کیوں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ یہ آپ کے بندے جو ہیں نا، ان کو میں یہ تباہی کے عمل، یہ جہنم میں جانے والے اعمال، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ان کو میں ثواب کی نیت سے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کر دوں گا، بولوں گا کہ اے انسان یہ عمل ثواب کا ہے، تو یہ تیرے بندے جو ہے تو اس ثواب کی وجہ سے لگے رہیں گے اور توبہ بھی نہیں کریں گے، استغفار بھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ عمل کیا ہوگا ان کی تباہی، ان کی بربادی اور ان کے جہنم میں جانے کا عمل ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے شیطان تو بھی اپنا کام کرتا جا اور میں بھی اپنا کام کروں گا. جو میرے نیکوکار بندے ہیں، جو جانچ و پڑتال کرنے والے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں جس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یار یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نہیں کیا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میرے کو وہ خالص بندے، وہ نیکوکار بندے، وہ آپ کے اس چنگل سے، آپ کے اس وسوسے سے بچ جائیں گے. ابھی ہمیں بھی اپنے گریبان میں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم شیطان کے اس وسوسوں میں تو نہیں آئے. یا اللہ رب العالمین جو فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین، یا اس اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں میں ہیں. یہ کام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں میرے محترم ساتھی. ورنہ اگر ایسے نہ ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک انسان دوسرے انسان کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتا. آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کا سزا آپ ہی چکو گے. جو بد عمل آپ نے کیا ہے اس کے بد عمل کی سزا آپ ہی چکو گے. ایسے نہیں ہے کہ گناہ ایک بندے نے کیا اور سزا دوسرا بندہ چکے، نہیں. جیسے کہ ہمارے پشتونوں کی طرف پہ یہ بات ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ دیکھ میں یہ عمل کرتا ہوں، مجھے مفتی صاحب نے، امام صاحب نے مسجد میں بیان کیا، اگر صحیح ہوا ثواب ہوگا، اگر گناہ ہوا تو وہ جانے اور اس کا گناہ جانے. نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. آپ کو اللہ نے عقل دی، آپ کو اللہ نے سوچ اور سمجھ دیا ہے. عقل سے اور سوچ اور سمجھ سے کام لو تو پھر کام بنے گا، ایسے کام نہیں بنتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقل اور سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، اور وہ اعمال ہم سے لے جو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہو، اور ان اعمال سے ہمیں بچائے جو ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم ساتھیوں،
محرم الحرام کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، ہم پہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ منہا اربعۃ الحرم، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا کہ اس 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا کیوں؟ یہود نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس دن پہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو فرعون سے بچایا تھا، اس کے وجہ سے، اس کی خوشی کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اگلے سال زندہ رکھا تو میں 9ویں کی دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس انسان نے یا عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس کو 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، جو پچھلے گناہ کیے 1 سال کے ایک روزے پہ۔ علماء یہاں 3 قواعد ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو 10ویں دن کا روزہ یہ تو انسان پہ ہے کہ یہ رکھے، کیوں؟ رب العالمین ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے، دوسرا اللہ رب العالمین انسان کے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور یہ 9ویں کا روزہ جو انسان رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ ادھر یہود بھی رکھتے ہیں، یہ 9ویں کے روزہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ یہود کا مخالفت آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ یا تو 9 اور 10 رکھیں، اور یا 10 اور 11 رکھیں، اور یا جو ہے تو 9، 10 اور 11 تینوں دن رکھ دیں۔ تو یہ 2 دن یہود کی مخالفت کی وجہ سے، اور ایک عاشورہ کے جو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور یہ ہمارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا ہے۔ اور یہ دن کب آ رہے ہیں؟ یہ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، اگلے ہفتہ اور اتوار کو 9 اور 10 ہے۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اتوار کو ہم نے یہ 2 دن روزہ رکھنا ہے۔ کس نیت سے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک تو یہ اجر ملے گا کہ اللہ رب العالمین عاشورے کے روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ دوسرا اس وجہ سے ثواب ملے گا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، اور اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی تابعداری کی وہ ایسے ہوا جیسے کہ اللہ کی تابعداری کی۔ تو یہاں پیغمبر کی بھی تابعداری ہے اور اللہ کی بھی تابعداری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کسی کے پیچھے لعن طعن اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنا سے منع کرے، اور جو عمل ہم کرتے ہیں پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاخذنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نزدیک کھڑی ہو جائے، سب پر عمل کریں۔